اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 4 چیزیں تو اعلانیہ حرام فرمائی ہیں۔ کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ کیا کپورے کھانے جائز ہیں؟ نہیں بھائی، گردے، کپورے، اوجڑی وغیرہ یہ کھانی حرام ہے، اور اس کو کھانے سے علماء نے بھی منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا۔ اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں ان کو کھانے سے انسان کے ایمان میں فرق پڑتا ہے، اور اللہ کے حکموں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس لیے گردے کھانا، کپورے کھانا، تلی کھانا، یہ اوجڑی وغیرہ کھانا جو اسلام نے منع کی ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 4 چیزیں تو اعلانیہ حرام فرمائی ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے حرام کر دیا ہے مردار، یعنی کہ وہ جانور جو مرا ہو اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور خون، کسی جانور کا خون پینا حرام ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے منع فرمایا ہے۔ اور وہ سور جو ہوتا ہے نا، اس کو کھانا قطعاً حرام ہے، اس کو تو کسی صورت میں نہیں کھا سکتے۔ اور آج کل بہت زیادہ چیزوں کے اندر اس کی چربی پاکستان کے اندر استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی چربی کے جو ہیں وہ مسالہ جات بنا کے پاکستان میں بھیجے جاتی ہیں، جو کہ انکشاف ہوا ہے، کافی لوگوں نے بتایا ہے کہ فلاں فلاں چیز کے اندر اس کی چربی جو ہے اس کی مسالہ جات تیار کر کے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ باہر سے امپورٹ ہو کے آتے ہیں جو پاکستان کے اندر لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں کھانا حرام ہے، ایمان جو ہے نا وہ جانے کا خدشہ ہے۔ تو انسان جانتے ہوئے ان چیزوں کو کھائے گا تو ایمان جاتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے، ایسا جانور ہو جو ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے، کوئی پڑھنے بھول گیا یا کسی بندے نے کوئی اور نام لے لیا، جس طرح ہمارے شہر گوجرانوالہ میں ایک آدمی نے جانور کو ذبح کیا تو اس نے کہا یا علی مدد عید کے موقع پر، تو وہ جانور حرام ہو گیا۔ اب وہ گھر والے بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے اسے پکڑ لیا، کچھ پیسے اس سے لیے، کچھ خود ڈالے، پھر وہ جانور نیا لا کے اٹھ تو دوبارہ اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا، قربانی کی۔ تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔